بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم نظم سے آغاز کریں گے۔ اقبال کی نظم جواب شکوہ ہمارے سلیبس میں پہلی نظم ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شکوہ سے پہلے اقبال نے جواب شکوہ سے پہلے شکوہ لکھی تھی۔ شکوہ انہوں نے 1911 میں لکھی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی حالت زار کو موضوع بنایا اور اس حالت زار کو بیان کرتے ہوئے اللہ سے ایک شکوہ ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ اے خدا، اے رب العالمین، امت مسلمہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باطل کی دنیا میں حق آواز کو بلند کیا، اور جہاں پر اس سے پہلے کلیسا اور شرک کی آوازیں گونجتی تھیں وہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اور یہ مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کے تمام بر اعظموں میں کم و بیش اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا، اور یقیناً اس میں تائید ایزدی اللہ کی مدد بھی شامل تھی۔ لیکن آج یعنی اقبال کے 20ویں صدی میں، اقبال کے زمانے میں مسلمان زوال کا شکار ہے، اور یہ شکوہ ہے کہ اللہ پاک آپ نے ہم سے اپنی نظر کرم اٹھا لی ہے۔ تو تقریباً 2 سال کے بعد پھر انہوں نے جواب شکوہ لکھی۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال کی نظمیں، طویل نظمیں بالخصوص جو ہے وہ اس اعتبار سے خاص پس منظر رکھتی ہیں، معنوی اعتبار سے بھی، تاریخی اعتبار سے بھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ انجمن حمایت اسلام کے ہمارے کچھ مشاعرے ہوا کرتے تھے لاہور کے اندر۔ اقبال نے یہ طویل نظمیں جتنی وہاں پر پڑھی، اور ان نظموں کو پڑھنے کا مقصد جہاں اقبال کا مسلمانوں کو شعوری طور پر بیدار کرنا تھا، وہاں اپنے تاریخی پس منظر سے بھی آگاہ کرنا تھا کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کس عظمت کی بلندیوں پر موجود تھے، اور آج وہ کیوں کر زوال کی پستیوں میں جا گرے ہیں۔ تو شکوہ کے جواب میں جواب شکوہ لکھا جاتا ہے، اور شکوہ اللہ سے کیا جاتا ہے، اقبال کا اپنی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، اور جواب شکوہ اقبال کا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اقبال نے جو سوال اٹھائے ہیں شکوہ میں، ان کا جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ پہلو ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال کی تمام شاعری جو ہے وہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، یعنی کہ اس کی روح جو ہے، اس کا ماخذ جو ہے قرآن و حدیث ہے، یہ اس سے متصادم نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کہیں یہ سوال اذہان میں جنم نہیں لینا چاہیے جی کہ یہ اس سے متصادم ہے کوئی بات، یا اس میں کوئی گستاخی کا پہلو ہے۔ اس میں گستاخی کا پہلو بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر وہ شکوہ بھی کر رہے ہیں، وہ شکوہ میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ شکوہ اللہ سے خاک میں بدہان ہے مجھ کو، کہ میں اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں، میرے منہ میں خاک، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اقبال یہاں گستاخی کا پہلو کو لے کے آ رہے ہیں، یا کوئی اس میں ایک طرح سے وہ اللہ سے بات کرتے ہوئے امت مسلمہ کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر کتنے احسانات کیے تھے جن کا انہوں نے احساس نہیں کیا، اور وہ جو کہہ لیجئے کہ دنیا کی خواہش میں اس طرح سے، دنیا کی ہوس میں اس طرح سے مبتلا ہوئے کہ اللہ کو بھول گئے۔ اور جب ظاہر ہے اللہ کو آپ بھول جائیں گے تو اللہ کی شفقت کچھ لمحوں کے لیے، یا اللہ ناراض بھی تو ہو سکتے ہیں نا، تو ان کی ناراضگی کا پہلو بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا فضل و کرم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب ہمارے اعمال یا ہمارا کردار اس سطح پر پہنچ چکا ہے جہاں پر ہمیں اس کا جو اجر ملنا چاہیے، اس کا جو پھل ملنا چاہیے، وہ نہیں مل پا رہا۔ موضوع کی طرف آتے ہیں تو یہ تمہیدی پس منظر، اس سے آپ نے آگاہی پائی۔ اب میں یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ طویل نظم ہے، یعنی کہ اگر بانگ درا کی طرف چلیں جس مجموعہ کلام سے یہ لی گئی ہے، تقریباً 35 کے قریب کم و بیش بند ہیں، لیکن یہاں پر 10-12 بند دیے گئے ہیں۔
تو اس میں یہ ہے کہ میں یہاں پر آپ کو آدھی نظم آج پڑھاؤں گا، آدھی نظم ہم جو ہے کل شیئر کریں گے آپس میں، جہاں پر کوئی پرابلم ہوگی آپس میں ہم شیئر کر لیں گے بات، ریڈنگ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی یا جو اس کی توضیحات ہے، اس کی جو وضاحت ہے وہ بھی کرتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ ضرور اثر رکھتی ہے، لیکن اب یہاں ایک پہلو جس جانب خاص توجہ دینا ہے، زبان سے نکلنا اور دل سے نکلنا میں ایک خاص فرق ہے۔ زبان سے نکلنا آپ نے سوچا اور اظہار کر دیا، دل سے بات کا نکلنا بات کا دل میں قیام کرنا۔ اب دل میں قیام کرنا یا دل سے بات نکلنا یہ جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے، اس کو آپ اس کی میجرمنٹ نہیں کر سکتے کہ جی کس پائے کی بات ہو رہی ہے، کس پیمانے کی بات ہو رہی ہے، کتنا وہ وزن رکھتی ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جذبے کی شدت اس کے اندر کتنی ہے، یعنی کہ جو بات جذبوں کی شدت سے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے وہ ضرور اثر رکھتی ہے۔ عمومی زندگی کا مشاہدہ کر لیجئے، اپنے اطراف کی زندگی کا مشاہدہ کر لیجئے، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ کئی ایک صاحب علم صاحب کلام ایسے ہوتے ہیں جن کی گفتگو سننے کو جی چاہتا ہے، اور ان کی بات جو ہے وہ ان میں کی بلاغ ہوتا ہے، یوں کہ یہ بلاغ یہ ہے کہ انسان جو بات کرے یا اس کے دل سے جو بات نکلے وہ اسی طرح سے سامعین تک پہنچ جائے اور وہ اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول ان کا وہی ہو تقریباً، تو یہ بلاغ ہے۔ تو یہ بلاغ کب آتا ہے؟ جب جس میں شدت موجود ہوتی ہے، احساس موجود ہوتا ہے، خلوص موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے، پر نہیں، دوسرا مثال دیکھیے، پر نہیں ہوتے بات کے مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، یعنی کہ بات جہاں تک پہنچے وہاں تک وہ اثر کرے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ پر نہیں، اب اگر میں اور آپ مخاطب ہیں تو ہم روبرو ہیں، ہماری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن یہاں پر جواب شکوہ، اور شکوہ میں کیا کیفیت ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کر عرش ابری پر رب العالمین سے مخاطب ہے اور وہاں سے جواب بھی آ رہا ہے۔ اب یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں ظاہر کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہاں سے کہیں پر سفر پر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ جہاز پہ جائیں گے، چاہے وہ گاڑی میں جائیں گے، تو ظاہر ایک ذریعہ موجود ہوگا۔ اب آسمان اور زمین کے درمیان کیوں کر ممکن ہے کہ انسان کی بات وہاں تک پہنچائی جائے، اور وہ بھی رب العالمین کے حضور؟ تو وہ اب کیا ہے کہ پر ہونا ضروری ہے، اور اگر پر نہیں ہے پھر بھی بات پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی بات میں طاقت پرواز موجود ہے۔ لیکن وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ جذبے کی طاقت ہے، وہ جذبے کی شدت کی طاقت ہے جو آپ کی بات کو زمین کی پنہائیوں سے آسمان کی وسعتوں تک لے کے جا رہی ہے۔ اب یہ بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ جذبہ کیا ہے، جذبے کی شدت کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا محرک اقبال کے ہاں بالخصوص عشق ہے۔ اقبال کی شاعری میں، اس کی پوری شاعری میں، پہلے تو بات میں نے آپ سے یہ کی کہ اقبال کی تمام شاعری جو ہم دیکھتے ہیں اس کا ماخذ قرآن اور سنت ہے۔ اقبال عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ جو کہ جذبوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اب جب ان کے اندر یہ کیفیات تھیں تو ظاہر ہے کہ جذبوں کی شدت آ گئی۔ اب جذبوں کی شدت سے بات اثر رکھتی ہے، وہ اب جو ہے جو اس کے منزل ہے وہاں تک اسے پہنچنا ہے وہ پہنچ جائے گی۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں پر نہ رکھتے ہوئے دل سے نکلنے والی بات طاقت پرواز رکھتی ہے اور منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، بات جو جذبے کی شدت رکھتی ہے اس میں پاکیزگی ہوتی ہے، اس میں ایک تقدس ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو بات
قدسی اصل یعنی کہ اس کی جو اصل ہے وہ پاکیزگی کی بنیاد پر ہے، اس کا ماخذ پاکیزگی ہے، تقدس ہے۔ اب پاکیزگی اور تقدس سے مراد کیا ہے؟ اس پہ ریاکاری نہیں ہے، اس میں منافقت نہیں ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم کسی کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو ذہن کے کسی گوشے میں معذرت چاہوں گا، ذہن کے کسی گوشے میں ایک پس منظر موجود ہوتا ہے کہ اس شخص سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے، اور ہم اگلے کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، اگلے کے مقام کو، مرتبے کو دیکھتے ہوئے اسے مخاطب ہوتے ہیں، اسے اسی سطح کے جو ہے وہ کچھ طلب رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں پر جذبوں کی شدت ہوگی وہاں پر بات میں پاکیزگی ہوگی، اور بات کی جو پاکیزگی ہے وہاں پر کچھ مفاد وابستہ نہیں ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے۔ یہی سبب ہے، اسے معلوم ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ منزل پر پہنچے گی۔ یہ ہے کہہ لیجئے کہ یقین کا ایک احساس کہہ لیجئے، یا ایک اعتقاد کہہ لیجئے کہ میں جو کہوں گا وہ پہنچے گا۔ ابھی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یار میں یہ بات کر رہا ہوں تو کیا میری بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی۔ لیکن جہاں پر عشق کے معاملات ہیں اور جہاں پر جذبوں کی شدت موجود ہے وہاں پر بات دل سے نکلتی ہے، دل پر اثر رکھتی ہے۔ زمین پر بات کرنے والا آسمان پر اگر بات پہنچانا چاہتا ہے تو اس کی بات پہنچے گی۔ وہ آپ نے اقبال کا شعر سنا تو ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ نمرود نے جو ہے آگ بھڑکائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جو ہے وہ پھینکنے کا جو ہے وہ اس کا ہے ایک حکم ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بے خطر کودنے کو تیار بیٹھے ہیں، ان میں کوئی خوف نہیں ہے۔ عقلی رویے کیا ہیں؟ میں ہوں، آپ ہیں، احباب ہیں، یہ عقلی رویے کیا ہے؟ آگ میں جائیں گے، جل جائیں گے، خاکستر ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ بے خطر کود پڑتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں یقین ہے کہ جس کی محبت میں جا رہا ہوں اس کے وہ معاملات جانے، اور جو دیکھ لیجئے کہ وہ آگ جو ہے گلزار بن جاتی ہے، تو پھر کہ قدسی اصل ہے، رفت منزل پر پہنچ جائے گی۔ خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ اگرچہ جو بات کی جا رہی ہے وہ زمین پر رہنے والے کر رہے ہیں، زمین کی پنہائیوں میں رہنے والے بات کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے جی؟ گردوں پہ گزر، گردوں آسمان، گردوں آسمان کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی آسمان پر گزر رکھتی ہے، یعنی کہ آسمان پر پہنچتی ہے، کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ آسمان کی وسعتوں تک پہنچتی ہے، رب ذوالجلال کے دربار میں جا پہنچتی ہے، اور جو مدعا ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی بات کی پذیرائی ہو جائے۔ اب اس کو کیوں یقین ہے کہ میری بات کی پذیرائی ہوگی؟ عشق تھا فتنہ گر اور سرکش اور چالاک میرا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرا عشق جو ہے اس میں سرکشی ہے، نافرمانی ہے، بے باکی ہے، فتنہ ہے۔ اب یہ اس کو یہاں پر منفی رویوں کے اعتبار سے جاننے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے ہاں جو عشق میں ایک چالاکی ہے اس کا پس منظر یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں ریاکاری کا رویہ موجود ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کے پس منظر میں کہہ رہا ہے کہ کیونکہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس محبت نے مجھے بے باک کر دیا ہے، اس نے میرے جذبوں میں شدت پیدا کر دی ہے، اور اب میرے عشق میں یہ صلاحیت موجود ہو گئی یا میرے جذبوں کی شدت میں یہ انتہا ہے کہ آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا، کہ میں نے اللہ سے جو فریاد کی، اللہ سے جو بات کی وہ منزل پر پہنچ گئی۔ یعنی کہ آسمان
زمین و آسمان کے درمیان تمام فاصلوں کو چیرتی ہوئی وہ بات سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئی، اللہ پاک کے پاس پہنچ گئی۔ تو اس پہلے بند کا پس منظر یہ ہوا کہ انسان جذبوں کی شدت سے جو بات کرتا ہے اسے پذیرائی ملتی ہے۔ بات یا شرط یہ ٹھہری کہ انسان کے جذبوں میں شدت ہونا ضروری ہے، جذبوں میں سچائی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ پہلا بند تھا ہمارے، دوسرے بند کی طرف چلتے ہیں۔ پیر گردوں نے کہا سن کے، کہیں ہے کوئی؟ بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی؟ سوری، چاند کہتا تھا نہیں، اہل زمیں ہے کوئی۔ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ پیر گردوں، پیر بوڑھے کو بولتے ہیں، پیر بوڑھے کو بولتے ہیں، اور گردوں آسمان۔ یہاں پر بوڑھے آسمان یعنی کہ ازل سے، ہمارے ہاں یہی تصور ہے نا جی کہ آسمان جو ہے وہ ازل سے ہے۔ اب ازل سے ہوتے ہوئے ازل کا ایک تصور ذہن میں بٹھاتے ہوئے آسمان کو بوڑھا کہا گیا، تو بوڑھا کہا گیا۔ کہ بوڑھا آسمان جو ہے اس نے میری یہ بات سنی اور کہنے لگا یہاں کوئی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب یہ جو مکالمہ ہمیں نظر آ رہا ہے، مختلف کریکٹرز نظر آ رہے ہیں، آسمان ہے، سیارے ہیں، چاند ہے، کہکشاں ہے۔ اب یہ سارے کریکٹر وہ ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان کے کریکٹر ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان کے کردار ہیں۔ اب یہ کردار جتنے بھی ہیں یہ اس بات کو سن رہے ہیں، جو شاعر اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بات کر رہے ہیں، یہ کردار وہ باتیں سن رہے ہیں۔ اب جس انداز میں اقبال نے شکوہ کیا ہے وہ شکوہ ایسا ہے کہ ان کے لیے یہ ایک نئی بات ہے کہ انسان کہ اس طرح سے کوئی بے تکلفی کے ساتھ یا گستاخی کے ساتھ بات کرے، اور وہ بھی اللہ سے۔ تو یہ جب وہ تمام گفتگو سنتے ہیں تو پیر گردوں نے کہا، یعنی کہ آسمان کہتے ہیں یہاں کوئی اطراف میں کوئی ہے۔ جو سیارے ہیں جو عرش بری کے اطراف میں ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں یہاں پر کوئی ہے، اور آپس میں ایک کہہ لیجئے کہ چہمگوئیوں کی کیفیت بن جاتی ہے کہ یہ کون ہے جو اس انداز میں فریاد کر رہا ہے، کون ہے جو اپنی بات کو یہاں پہنچانا چاہ رہا ہے۔ چاند زمین سے قریب ہے تو وہ انداز گفتگو سے اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین میں کے رہنے والوں میں سے کوئی ہے جو اپنی بات رب العالمین سے کرنا چاہ رہا ہے یا رب العالمین تک پہنچانا چاہ رہا ہے۔ کہکشاں جو ہے وہ اپنے طور مخاطب ہے کہ کوئی ہے جو یہاں چھپا ہوا ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا لیکن چھپا ہوا ہے اور اپنی بات کر رہا ہے۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، رضواں فرشتہ۔ اب رضوان کو کیسے سمجھ آ گئی کہ یہ کون ہے؟
ظاہر ہے کہ حضرت انسان کو، حضرت آدم کو فرشتوں کی معیت میں، فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہنے کا کچھ وقت میسر آیا تھا۔ یہاں پر تلمی بھی موجود ہے، ایک طرح کی تلمی بھی ہے، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ یہاں سے فوراً اس پس منظر کی طرف ہم چلے جاتے ہیں کہ جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اللہ پاک انسان کی تخلیق کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرتے ہیں اور انہیں جنت میں رہنے دیا جاتا ہے، جنت میں رکھا جاتا ہے، اور پھر انہیں ان کی رفاقت کے لیے اما ہوا جو ہے، حضرت ہوا جو ہے، ان کا ساتھ دیتی ہیں، اور انہیں خاص تنبیہ کی جاتی ہے، ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ پھل نہیں کھانا یا ایک مخصوص پھل نہیں کھانا۔ شیطان جو ملعون ہو چکا ہے، جسے حکم خداوندی کی سرتابی میں بہشت سے نکال دیا جاتا ہے، وہ ہر لمحہ انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی شیطانی رحمانی قوتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ سرخرو ہیں جو رحمانی قوتوں کے ساتھ ہیں، اور شیطانی قوتوں اور شیطانی رویے رکھنے والے انسانوں کے لیے یا مخلوق کے لیے عذاب عظیم کی جو ہے وہ ایک موجود ہے، بات موجود ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رضوان نے جو داروغہ جنت ہے، اس نے میرے شکوے کو سنا تو سمجھ گیا، کیا سمجھا؟ کہ مجھے جنت سے نکالا، کہ یہ وہی انسان ہے جو جنت میں تھا اور جسے جنت سے نکالا گیا، کہ میری آہ فغاں سے اس نے پہچان لیا، میرے رونے سے اس نے پہچان لیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں وہ رفاقت کا احساس ہے نا، کہ وہ جس درد کی شدت سے دل سے بات نکلی ہے، آہذاری نکلی ہے، آہ فریاد نکلی ہے، اس کو پہچاننے والوں نے پہچان لیا۔ اب یہ داروغہ جنت ہے، جنت کا حفاظت کرنے والا ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ وہ جس طرح سے آپ کے دوست ہوں اور ایک طویل عرصے کے بعد ملے تو کچھ لمحوں کے بعد وہ آپ کو پہچان لیتے ہیں، اور والدین تو کبھی آپ کو بھلا ہی نہیں سکتے، تو دوستوں نے پہچان لیا، رضوان نے تو پہچان لیا، تو اب جس نے تخلیق کیا ہے وہ کیسے نہیں جانے گا، وہ کیسے نہیں پہچانے گا؟ تو اس فرشتے نے یہ کہا کہ یہ وہی انسان ہے جسے جنت سے نکالا گیا تھا، اور آج پھر وہ اپنے رب سے مخاطب ہے، اپنے اللہ سے مخاطب ہے، وہ شکوہ کر رہا ہے۔ اب وہ شکوہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی تمہید آپ سن چکے۔ تو یہ ہے دوسرے بند کا ایک مختصر سا جائزہ یا توضیح کہہ لیجیے۔ تیسرا بند دیکھیے جی، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سر عرش پہ انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکانے زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ فرشتے حیرت زدہ ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آئی، کون فریادی ہے، کون ہے جو اس بے باکی کے ساتھ اپنی بات پہنچانے پر مصر ہے، اصرار کر رہا ہے۔
عرش والوں پہ کھلتا نہیں، یہ راز ہے کیا؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہر مصرے کے آخر میں ایک رموز وقف دیا ہوا ہے. رموز وقف پورے مصرے کی وضاحت کر دیتے ہیں. پہلا مصرع میں ندائیہ دیا ہوا ہے، دوسرے میں ندائیہ دیا ہوا ہے. تو یہاں پر ایک سوالیہ ہے، ایک مقصد ایک پکارنے کی کیفیت ہے، حیرت کی کیفیت ہے. یہاں پر تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ کھلتا نہیں، یہ راز ہے کیا. تا سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے. اب تیسرے مصرے میں سوال ہے، تا سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آگے خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. کہ تا سر عرش، کہ عرش کے نیچے، عرش کے اطراف میں انسان کی جستجو اب تک موجود ہے، یا اس میں آج تک جستجو کے رویے موجود ہیں. یہ تو مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے، یہ تو ایک مٹی کا بنا ہوا جسم رکھنے والا انسان ہے، تو اس میں اتنی پرواز کی قوت کیسے آ گئی کہ یہ جو ہے اپنی بات آسمان کی وسعتوں تک پہنچا رہا ہے. تو ایک تو یہ حیرت، اور حیرت کے بعد جو ہے وہ اس کا ایک پس منظر ہے، ایک سوال جو وہاں پر جو تیسرے چوتھے مصرے میں نے آپ سے جو بات کی ہے کہ اس میں ایک جستجو کہاں سے آ گئی، اس میں ایک چٹکی کے یعنی کہ بار خاک ہے، مٹھی بار خاک ہے، اور مٹھی بار خاک میں یہ قوت پرواز کہاں سے آ گئی. اور پھر آگے غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، یعنی کہ انسان میں کیا کہا آپ سے کہ اس کا رویہ یا اس کی گفتگو جو ہے وہ گستاخی کا سا انداز لیے ہوئے ہے، گستاخی کا سا انداز لیے ہوئے ہے. بے باکی ہے نا، گستاخی نہ کی، بے باکی کی کیفیت ہے نا. اب وہ بے باکی میں بات کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ غافل آداب سے سکان زمین، زمین پر قیام کرنے والے، کہ زمین پر قیام کرنے والے جو ہیں وہ اتنے غافل ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ کس طرح گفتگو کی جانی چاہیے، کیا اس میں آداب ہونے چاہیے، کیا اس میں رویے ہونے چاہیے. شوخ و گستاخ سے پستی کے مکھی کیسے، اس میں شوخی کس طرح کی. زمین پہ رہنے والا انسان، پستیوں میں رہنے والا انسان آداب محفل سے غافل ہے، آداب گفتگو سے غافل ہے. یہ کیسے گستاخ ہیں جنہیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ رب العالمین سے گفتگو کیسے کرنا ہے، اپنی بات کو کیسے پہنچانا ہے. تو ان تین، بلکہ میں چاہوں گا ایک بات اور ہے جس کی تمہید اب آگے، وہ بھی کیونکہ ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک جو اس جواب شکوہ کا جو پس منظر بن رہا ہے نا، اس کی پہلے جو چار بند ہیں وہ ایک پس منظر لیے ہوئے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ کم از کم چار بند، ایک بند اور پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کی نیکسٹ کلاس بھی سٹارٹ ہونا ہے، تو اس سے پہلے میں چاہوں گا یہ کمپلیٹ کر لیں. اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عشق کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز طاقت گفتار پر انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کا. یہی وہ مظاہر فطرت جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ انسان کی جو گفتگو کا انداز ہے اس پر بحث چل رہی ہے. اور وہ اس بات کیا کہہ رہے ہیں آگے، توجہ دیجیے گا، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے. یہ کیا ہے، شوخی کا کیا پیرایا ہے، شوخی کا کیا انداز ہے کہ اللہ سے گستاخی یا بے باکی کا انداز یہ کہ وہ جناب اس میں غصے کا پہلو موجود ہے، ناراضگی کا پہلو موجود ہے. تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے. کیا اللہ پاک نے اس انسان کی، اس آدم کی تخلیق کی تھی جس کے لیے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جو مسجود ملائک تھا. یعنی کہ اللہ پاک نے اسے مقام افضل پر، مقام انتہا پر، کمال پر، معراج کی بلندی عطا فرما دی. اور ملائکہ کو یہ حکم ہو جاتا ہے جی کہ سجدہ کیجئے. اب یہیں پر وہ آتی ہے نا بات کہ شیطان نے کہا جی میں تو علم میں، مقام میں، مرتبے میں، عبادت میں، ریاضت میں، زہد میں، تقوی میں بڑے مقام پر فائز ہوں، میں پھر میں کیوں کر اس کو سجدہ کروں. لیکن
جہاں پر بڑے کا حکم ہوتا ہے ہماری عام زندگی میں بھی، وہاں پر دیکھ لیجئے کہ ہم اس کو سر تسلیم کب کرتے ہیں، اور حکم خداوندی ہو اور انسان کوئی مخلوق اس سے سرتابی کرے، ممکن نہیں۔ جو شیطان تھا، ابلیس تھا، ملعون ٹھہرا، لعنت ہوئی اس پر، سجدے نے جو ہے فرشتے جو تھے وہ سجدوں میں چلے گئے۔ تو کیا یہ وہ انسان جو مقام افضل پر اللہ نے فائز کیا، اس کو جو ہم یہ جو ملائکہ تھے انہوں نے اس سے سجدہ کیا، آج وہ گستاخی میں گفتگو جو کیے چلا جا رہا ہے۔ عالم کیف ہے، یہاں عالم یہاں حالت کے مفہوم میں لیا جا سکتا۔ عالم کیف، کیف بولتے ہیں سرور کو، اب سرور ہم نشے کے مفہوم میں لیتے ہیں، یہاں پر ایک جذب کی کیفیت ہے۔ یہ کس کیفیت میں ہے؟ کس مدوشی کے عالم میں ہے؟ دانائے رموز کم ہے،